واجب الاحترام ہمارے وہ تمام احباب جو الحمدللہ سن 1445 ہجری کے 9ویں مہینے ماہ رمضان المبارک کا سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف کرنے کا عزم و ارادہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائیں، خیر و برکت کا بہترین ذریعہ بنا دیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں، اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اللہ رب العالمین نے رحمتوں سے بھرا ہوا بنایا، دوسرا عشرہ مغفرتوں کا بنا دیا، تیسرا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لائن سے خیر اور برکت کا بنایا ہے کہ اب تک چھوٹ تھی کہ گھروں میں رہو، بیوی بچوں میں رہو۔ تیسرے عشرے میں تو بتا دیا گیا اب بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دو، بالکل تنہائی اور یکسوئی ہو کر اللہ کے در پر پڑ جاؤ۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کوئی سوالی بن کر کسی دربار میں جاتا ہے تو اس کا سوال پورا ہونا یقینی بات بنتی ہے۔ پھر آپ کے لیے خاص بشارت یہ کہ بہت ساری عبادتیں جو ہم کر نہیں پاتے تھے، کر نہیں سکتے تھے، باہر کی مثلا ہر نماز جنازہ میں آپ جا نہیں سکتے، باہر بہت سارے ایسے صدقے خیرات ہر ایک کے ساتھ ہو نہیں سکتے، باہر بہت سارے ایسی مصالحاتی کام ہوتے ہیں ہر شخص کر نہیں پاتا۔ یہاں جب بندہ اللہ کے در پر پڑ جاتا ہے، اللہ بیٹھے بٹھائے اسے وہ سارے نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں جو باہر ہو رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں 2 فائدے اس کے بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور بہت سارے نیکیوں کے جمع ہونے کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو اعتکاف ہر لائن سے بڑی فضیلت کا حامل عمل ہے جو اللہ تعالیٰ بحال کرا رہے ہیں۔ اللہ ہی اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما لے پر بڑھتا ہے۔ یہی کیا کم تھا کہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس میں بندہ سب کو چھوڑ کر اللہ کے در پر پڑ جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس کے حقیقی فضائل ہیں اور اعتکاف کرنے سے جو بشارتیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ اس کا حقیقی مصداق بنا دے۔ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمت بڑھاؤ، حوصلے بناؤ اور گھر میں اپنے بیویوں کو بھی، بیوی بیٹی جو بیٹھ سکتے ہیں ان کو بھی ترغیب دلائی جائے کہ یہ سنت مؤکدہ اعتکاف کرایا جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے 10 سال میں اعتکاف کا کبھی ناوا نہیں فرمایا۔ 1 سال کوئی عذر کی وجہ سے چھوڑ گیا تو بعد میں آپ علیہ السلام نے اس کو پورا فرما دیا، لیکن مسلسل ہر سال 10 دن کا اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے۔ آپ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی اور آپ کے ساتھ تو کیا ہی کرتی تھی، آپ کے بعد بھی ساری ازواج مطہرات کا معمول رہا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا اعتکاف کرنے کا باضابطہ معمول مسلسل رہا ہے۔ اس مناسبت سے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ اعتکاف بہت بڑا عمل ہے اور ہماری زندگی میں ایک خوشگوار انقلاب لانے کا بہت بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کو بنایا ہے۔ اگر یہ تمہید آپ نے سمجھ لی ہے، اب اس کے بعد بات سمجھیے۔ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے جو شخص بھی اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے اس پر ضروری ہے کہ پہلے وہ 2 لوگوں سے، یا تو مسجد کے متولی سے، کمیٹی میں جو اہم احباب ہے ان لوگوں سے، یا اپنے مسجد کا امام جانکار ہے تو امام صاحب سے
یا دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کر یہ معلوم کر لیں کہ جس مسجد میں اعتکاف کر رہا ہوں اس مسجد کی شرعی حدود کیا ہے، یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ معتکف کے لیے آتا ہے، ایک ہوتا ہے احاطہ مسجد اور ایک ہوتی ہے شرعی مسجد۔ دو باتوں میں فرق ہے۔ مثلا آپ جہاں چپل اتارتے ہیں، جہاں وضو بناتے ہیں، جہاں پانی پینے کے آپ کے لیے فریج وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ جتنے راستے وغیرہ ہیں، تو یہ جتنا باہر والا صحن ہے، تو یہ سب کے سب احاطہ مسجد کہلاتا ہے۔ اسے بولتے ہیں احاطہ مسجد، مسجد کا احاطہ۔ اور ایک ہوتی ہے شرعی مسجد۔ شرعی مسجد سے مراد، شرعی مسجد یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے یعنی اس کے شرعی حدود متعین کیے گئے ہیں، یہ کرنے کا حق مسجد کے متولی کو اور مسجد کی جو موجودہ کمیٹی ہوتی ہے اس کو ہوتا ہے کہ اس کے شرعی حدود متعین کر لیں۔ مثلا ہماری اس مسجد ایک مینار کی شرعی حدود، آپ اس کے جو چاروں کونے دیکھ رہے ہیں، مثلا یہ قبلے کے طرف کے کونے، یہ مسجد کے محراب سمیت یہ شرعی مسجد چل رہی ہے۔ اب جہاں پر یہ گیٹ بنے ہوئے ہیں، بس اس کے یہ گیٹ کے اندر ہی کے جتنے حصے ہیں یہی شرعی مسجد ہے۔ اس کے بعد والا جو حصہ ہے وہ احاطہ مسجد ہے۔ لہٰذا اعتکاف میں بیٹھنے والا ان چاروں کونوں کے اندر جہاں چاہے بیٹھ سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، وہ سب شرعی مسجد میں ہیں۔ گیٹ جتنے بنے ہوئے ہیں، ان گیٹوں کے بعد یعنی ان حدود کے بعد اگر کوئی نکلے تو اگر 1 منٹ کے لیے بھی بغیر کسی عذر کے باہر نکل جائے، شرعی یا طبعی دونوں عذر کے بغیر 1 منٹ نہیں 1 لمحے کے لیے بھی نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ اچھی طرح سمجھیے۔ لہٰذا اعتکاف میں بیٹھنے والے کی ذمہ داری سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ مسجد کے شرعی حدود اور احاطہ مسجد معلوم کر لیں۔ احاطہ مسجد میں جانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، جبکہ شرعی حدود میں جہاں چاہے آپ بیٹھ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ہر طرف آپ جہاں چاہے اپنی عبادت معاملات کر سکتے ہیں۔ احاطہ مسجد میں نہیں جایا جا سکتا ہے۔ اب بات سمجھیے، 2 عذر ہے جس کے لیے احاطہ مسجد میں نکلنے کی اجازت ہے، ایک شرعی عذر اور ایک طبعی عذر۔ اس کو سمجھیے، شرعی عذر اور طبعی عذر۔ شرعی عذر کا مطلب یہ ہے، آپ مثلا یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں یہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تو آپ شرعی مسجد سے باہر نکل کر احاطہ مسجد سے گزر کر کسی دوسرے قریب کے مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور اب آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو نماز پڑھنے کے لیے شرعی مسجد سے نکل کر آپ احاطہ مسجد کے وضو خانے میں جا کر وضو بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا شرعی عذر ہے، اس کے لیے آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ طبعی عذر، طبعی عذر کا مطلب آپ کو پیشاب پاخانے کی ضرورت ہے، یہ طبعی عذر ہے، طبیعت میں اس کا تقاضا ہے، اس لیے آپ باہر جانا چاہتے ہیں، تو آپ احاطہ مسجد میں جا کر طہارت اور پیشاب پاخانے سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ ان وجوہات کے یعنی طبعی عذر اور شرعی عذر، یہ 2 عذر کے لیے باہر نکلا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ اور کسی معاملے میں باہر نہیں نکلا جا سکتا۔ طبعی عذر میں ایک کھانا پینا بھی ہے کہ اگر آپ کے یہاں کھانا پینا لا کر دینے والا کوئی نہیں ہے اور عذر ایسا ہے کہ آپ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو آپ کھانا لانے کے لیے گھر پر جا سکتے ہیں، لیکن گھر سے کھانا لیں اور مسجد میں آ کر کھانا کھا لیں۔ یہ طبعی عذر ہے، طبعی عذر کے لیے جایا جا سکتا ہے، لیکن جانے سے پہلے گھر والوں کو بتا دیں کہ دیکھو ہم یہاں پر آئیں گے تو انتظار نہیں کریں گے، کسی سے بات چیت نہیں ہوگی، آپ ہمارا ٹفن تیار رکھ دیں، ہم آئیں گے لیں گے اور بس اپنا کھانا کھا لیں گے۔ بہت سارے لوگ محض اس وجہ سے اعتکاف میں نہیں بیٹھتے ہیں
کہ ان کے یہاں کوئی کھانا لا کر دینے والا نہیں ہوتا ہے، تو چونکہ وہ طبعی عذر ہے تو طبعی عذر میں جا سکتا ہے آدمی۔ لیکن اگر ہمارا بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، اڑوس پڑوس ہے، کوئی لا سکتے ہیں تو پھر ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ نہ کوئی لانے والا ہے اور ہم کو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس وجہ سے آپ باہر سے کھانا اس طریقے سے لانے کے لیے جا سکتے ہیں، یہ ہمارے طبعی عذر میں داخل ہے۔ اسی طرح پیشاب پاخانہ اگر اپنے مسجد کے پاس یہاں نہیں ہے، بیت الخلاء نہیں ہے، پڑوس کی کسی مسجد میں ہے، طبعی تقاضا ہے، آپ وہاں پر بھی جا سکتے ہیں، طبعی تقاضے کے لیے جا سکتے ہیں۔ آپ کے مسجد سے قریب ہی آپ کا گھر ہے، مکان ہے، اور مسجد میں بیت الخلاء نہیں ہے، تو آپ اپنا طبعی تقاضا پورا کرنے کے لیے گھر پہ بھی جا سکتے ہیں اور تقاضا پورا کر کے پھر فوراً مسجد میں آ جائیں۔ یہ شرعی اور طبعی، یہ دو باتیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے تین باتیں معلوم کر لی، احاطہ مسجد یہ خارج مسجد کہلاتا ہے، وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، اور شرعی مسجد اس کے چاروں کونوں میں جایا جا سکتا ہے، رہا جا سکتا ہے۔ ایک بات یہ معلوم کر لیا۔ دوسری بات، کن کن عذر سے نکلا جا سکتا ہے؟ ایک طبعی عذر، اور طبعی عذر کی مثال میں نے آپ کو دیا، پیشاب کو جانا ہے، بیت الخلاء جانا ہے، کھانے کی ضرورت ہے، اس مقصد سے جانا چاہتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ شرعی عذر، شرعی عذر میں آپ کو بتایا کہ جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، وہاں آپ کو جانا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ آپ پر غسل فرض ہو گیا، اور غسل فرض ہو گیا اس لیے آپ جانا چاہتے ہیں، تو فرض غسل کرنے کے لیے آپ مسجد کے باہر نکل سکتے ہیں، اس طرح نکلنے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ ساتھ اب چند ضروری باتیں دوسری لائن کی اور سمجھ لیجئے۔ وہ باتیں یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے معمولات مکمل طور پر صحیح اور صاف کریں۔ اللہ کے گھر میں رہنے کے لیے جب آئے تو ہمارا اپنا انداز صحیح رہنا چاہیے کہ اعتکاف کے لیے جب مسجد میں ہم آ رہے ہوں تو ضروری ضرورت کا سامان اپنے ساتھ ہو، زائد ایسی چیزیں اپنے ساتھ لے کر نہ آئے کہ سارے مصلیوں کو، نمازیوں کو اس کے وجہ سے تکلیف ہو رہی۔ ایسا کوئی عمل ہمیں انجام نہیں دینا چاہیے جس سے کہ دوسروں کو تکلیف ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بستر بھی ہمارا سلیقے کا ہو، سلیقے سے رکھیں، سلیقے سے اٹھا کے رکھیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی صفائی اور اللہ کے گھر کی حفاظت یہ ہماری آپ کی اولین ذمہ داری ہے اور سب سے اہم ذمہ داری ہے، لہٰذا اس کا خصوصی طور پر خیال کرنا چاہیے کہ غیر ضروری سامان ہمارے ساتھ نہ ہو، جو ہو سلیقے سے رکھنے کا ہم اہتمام کر رہے ہوں، صاف صفائی کا بھرپور ہم خیال کر رہے ہوں۔ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے جب آپ داخل ہوں تو اعتکاف کی ترتیب یہ ہے کہ 20 رمضان المبارک کو عصر کی نماز کے بعد مغرب سے کچھ دیر پہلے، افطاری کا وقت شروع ہونے سے پہلے بہتر ہے کہ عصر کی نماز کے بعد ہی آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائیں۔ 20 رمضان المبارک آج سن 1445 ہجری بروز اتوار کو 20واں روزہ رہے گا انشاءاللہ، یعنی آئندہ کل 20واں روزہ رہے گا، تو آپ عصر کے نماز کے بعد مغرب سے پہلے اپنی اچھا موٹا بچھانے کی چادر، بچھانے کے لیے اپنی چادر لازم ضروری ہے، ایک اچھی خاصی چادر لے لیں، اوڑھنے کے لیے لے لیں، آپ کے پاس ایک تکیہ، آپ اپنا اتنا بستر ضروری طور پر آپ اپنا لے کر مسجد میں تشریف لائیں۔ داخل ہوتے وقت آپ اس طرح سے نیت کر لیں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ لیکن عربی میں ایسا بولنا قطعاً ضروری نہیں ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہونے کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت اس طرح کریں گے، اے اللہ میں سنت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوتا ہوں،
آپ قبول فرما لیجیے۔ میں سنت اعتکاف ادا کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیجیے۔ پھر درود شریف پڑھ کر پہلے سیدھا قدم مسجد میں رکھیے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کر آپ مسجد میں تشریف لائیں۔ مسجد میں آئیں، آپ اپنی ایک جگہ مختص کر لیں، کوئی ایک کونے میں بیٹھ جائیں۔ اگر کئی ساتھی ہیں تو ہر ایک کے لیے الگ الگ کونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک دو ہی ساتھی ہے تو دو کونے میں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس پر پردہ بھی لگا دیں تو پردہ بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ پردہ لگانے میں بھی کوئی زیادہ مبالغہ نہ کریں، سختی کا معاملہ نہ کریں، اس کو ضروری نہ سمجھیں۔ لگا دیے بہت اچھا ہے، نہیں لگائے کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ پہلی صف میں رہیں، ایک جگہ مختص کر کے آپ اپنا بستر ڈال کر ماشاءاللہ وہاں آرام کر سکتے ہیں۔ نمازوں کے وقت آپ اپنی نمازیں، اپنے اعمال، اپنی عبادتوں کا اہتمام بہرحال اس سلسلے میں کر سکتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اعتکاف میں کیا معمولات کیے جائیں؟ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد بطور خاص یہ بات ذہن میں رکھیے، معتکف جب حالت اعتکاف میں ہوتا ہے تو اس کی عبادت تو عبادت یقینی ہے، بولو اس کی عبادت تو عبادت یقینی ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہے، اس کا یہاں کا ہر عمل عبادت ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے سب عبادت میں شامل ہے۔ البتہ کچھ ضروری عبادت ہے، اس میں سب سے اہم، مسجد کا سب سے بڑا عمل اور اہم عبادت وہ نماز ہوتی ہے۔ لہٰذا نمازوں کا خصوصی طور پر اہتمام اور انتظام کیا جائے۔ ہم اذان سے پہلے یہ طے کر لیں، اذان سے 10 منٹ پہلے اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو رہے ہوں، اور ضروریات سے فارغ ہو کر اذان اس حالت میں ہوگی کہ انشاءاللہ ہم پہلی صف میں بیٹھے ہوئے رہیں گے۔ یہ طے کر لیجیے، انشاءاللہ پورا عشرہ اذان اس حالت میں ہوں گی کہ ہم پہلی صف میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے رہیں گے۔ جیسے اذان ہو جائے آپ اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کا اہتمام کیجیے اور اذان کا باضابطہ جواب دیجیے۔ اذان کا جواب دینا سنت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مؤذن صاحب جو جو جملے بول رہے ہیں وہی آپ بھی بولتے رہیے اور اذان کا جواب دیجیے، اور پھر جیسے ہی اذان ہو جائے اذان کے بعد کی دعا پڑھیے۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھ کر آپ اپنی سنت ادا کیجیے۔ سنت ادا کرنے کے بعد آپ اطمینان صلاۃ کا اہتمام کیجیے، خشوع اور خضوع والی اپنی نماز بنانے کی فکر کیجیے۔ فرض نماز اتنا اہتمام کیجیے کہ بس اللہ کو پسند آ جائے ہماری نماز۔ یہ ایک اشرا اللہ نے دیا ہے، نمازوں پر محنت کیجیے، نمازوں کی مشاقی کیجیے، خوب مشق کیجیے عملی، کہ سنت کے مطابق میری پوری نماز کیسی ہو جائے۔ نمازوں سے پہلے کی نماز سنتیں بھی بہت اطمینان کے ساتھ پڑھیے، نمازوں کے بعد بھی خوب اطمینان کے ساتھ آپ اپنی سنت اور نوافل پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ اس سے بڑا نفع بھی ہوگا اور بہت بڑا انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوتا رہے گا۔ تو نمازوں کی خوب عملی مشق کریں۔ نمازیں پڑھنے کا خصوصی طور پر اہتمام اور التزام کرنے کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ نوافل ہیں، نفل نمازیں، جیسے فرض نمازیں، پہلے بار کی سنت مؤکدہ اور نفل تو ہو گئی، اس کے علاوہ تہجد کی نماز 2 رکعت سے 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ 2 رکعت سے 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھیے۔ اشراق کی نماز 2 رکعت سے 4 رکعت آپ اشراق کی نماز پڑھیے۔ اسی طرح سے چاشت کی نماز، وہ بھی 2 رکعت سے آپ کم سے کم 4 رکعت نماز ادا کیجیے۔ اوابین مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کیجیے، اور اس کے بعد 2 رکعت سے 6 رکعت آپ اوابین کی نیت سے نفل نماز ادا کیجیے۔ یہ نفل نمازیں ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو روزانہ آپ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ صلاۃ التسبیح روزانہ پڑھنے کا اپنا معمول میں شامل کر لیجیے۔
اس کے ساتھ ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ اعتکاف میں آپ کا اپنا نظام العمل بنائیے، تو یہ مجھے جو نوافل پڑھنے ہیں، تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، آپ اس وقت میں اس کو فٹ کر سکیں۔ نظام الاوقات، ٹائم ٹیبل اپنا طے ہو، پورے 10 دن کا ٹائم ٹیبل آپ کا بنا ہوا ہو۔ باہر سے کوئی شخص آئے تو وہ یہ کہے کہ ان کا ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے، اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، اس وقت فلاں عمل میں یہ مصروف ہو گئے۔ اس کے لیے بہتر شکل یہ ہے کہ آپ یہ 10 دن میں یہ طے کر لیں کہ سحر کا وقت کب ختم ہوتا ہے، تو سحر کا وقت ختم سحر سے 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھنے کا معمول بنا لیجیے۔ روزانہ سحر کا وقت ختم ہونے سے 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھنے کا معمول بنا لیجیے۔ اب اس کے بعد اٹھتے ہی سنت کے مطابق سوئیے، سنت کے مطابق اٹھنے کا اہتمام کیجیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اٹھتے تھے، اٹھتے ہی دونوں آنکھیں آپ مل لیجیے، ملنے کے بعد آپ اٹھنے کی دعا پڑھنے کا اہتمام کیجیے، اور پھر سنت کے مطابق سر ڈھک کر پہلے مسجد سے جب باہر نکلیں تو بایاں قدم پہلے باہر نکالیے، پھر استنجا خانہ جائیے، بایاں قدم بیت الخلاء میں آپ پہلے رکھیے، اور سنت کے مطابق آپ اپنا استنجا بھی پورا کر لیجیے۔ اس کے بعد آپ نے وضو کر لیا، اب آنے کے بعد آپ پہلے اطمینان سے اپنی تہجد کی نماز کو جم کے پڑھیے۔ اس وقت ایک دعا کی قبولیت کی بہت ہی اہم گھڑی ہے۔ آسمانوں سے اس وقت اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، ہے کوئی ضرورت کا طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق روزی روٹی مانگنے والا، ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا۔ روزانہ اعلان ہوتا ہے تہجد کے وقت۔ آپ آدھا گھنٹہ ایسے تڑپ کے مانگیے کہ اللہ کو بھی پیار آ جائے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کی ضرورتیں ہو گئی، اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کا اہتمام ہو گیا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ اطمینان سے آپ اپنی سحری کر لیجئے۔ سحری وغیرہ کرنے کے بعد پھر جو وقت آپ کا بچا ہے، اب جماعت کا وقت کھڑے ہونے تک آپ قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جائیے، اور پھر فجر کے نماز کے بعد کچھ دیر آپ سو گئے، اس کے بعد آپ اشراق کی نماز کے لیے اٹھیں گے، چاہے آپ 8 بجے 9 بجے جب بھی آپ بیدار ہو جائیں، اپنا ایک وقت بنا دیجئے کہ رات میں مجھے بیدار رہنا ہے، اس لیے دن میں فجر کے بعد میں اگر سو گیا تو مجھے 9 بجے تک 10 بجے تک صبح میں آرام کرنا ہے۔ جب بھی اٹھے 2 رکعت سے 4 رکعت آپ پڑھ لیجئے، وہی چاشت بھی ہو گئی، وہی اشراق بھی ہو گئی۔ لیکن اٹھنے کے بعد اس طریقے سے نماز پڑھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسجد سے جب باہر آئیں گے آپ پہلی بار، تو 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی پڑھنے کا اہتمام کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ چاشت اشراق کی نیت کریں گے۔ تو 2 رکعت آپ کی یہ ہو گئی، اور 2 رکعت سے 4 رکعت آپ کی گویا چاشت کی نماز ہو گئی۔ 10 بجے اگر آپ پڑھ رہے ہیں، یہ نماز کا اس طریقے سے آپ ترتیب بنائیے۔ جیسی نماز ہو گئی الحمدللہ، اس کے بعد اب آپ اپنے معمولات میں لگ جائیے۔ مثلا قرآن مجید کی تلاوت آپ طے کر لو کہ 10 دن میں مثلا کوئی اگر بہت بڑا ہمت والا ہے اور قرآن مجید کی بہت اچھی تلاوت کر سکتے ہیں، تو 10 پارے مجھے روزانہ تلاوت کرنے ہیں۔ اب 10 پاروں کے لیے مجھے کس وقت کتنے پارے پڑھتے بیٹھنا ہے، یہ ٹائم میں آپ کے داخل کر دیجئے۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو 10 پارے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ ایک عشرے میں آپ کے 3 قرآن مجید مکمل ہو جائیں گے۔ اگر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، کم از کم یہ کر لیجئے کہ مجھے 3 پارے روزانہ پڑھنے ہیں، تو 3 پارے اگر آپ نے روزانہ پڑھ لیے تو 10 دن میں آپ کا ایک قرآن مجید مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے آپ قرآن مجید پڑھتے رہیے، اور قرآن پاک کسی کو پڑھنے نہ آتا ہو تب بھی ان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کر بیٹھیں اور سورہ فاتحہ دیکھ کر پڑھتے رہیں، زبانی نہیں، دیکھ کر پڑھتے رہیں۔ اس بہانے قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کا موقع تو ملتا رہے گا۔ روزانہ آدھا گھنٹے کا معمول قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر قرآن مجید میں دیکھ کر سورہ فاتحہ پڑھنے کا اپنا بناتے رہیے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت ہو گئی۔ پھر اسی میں آپ کہیں صلاۃ التسبیح کا وقت مختص کر لیجئے، پھر اسی میں آپ طے کر لیجئے کہ مجھے روزانہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ پیش کرتے رہنا ہے۔
آپ اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے کہ کتنا پڑھنا ہے۔ حدیث پاک میں ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کتنا درود پاک پڑھوں؟ تو انہوں نے اپنے وقت کے بارے میں پوچھا، دن کا پاؤں حصہ؟ آپ نے فرمایا بہت بہتر ہے، اور اگر اضافہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا آدھا؟ اللہ کے رسول نے کہا بہتر ہے، اور اضافہ کر لو تو اور بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بہتر ہے، اور اضافہ کرو تو بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ پورا وقت ہی اللہ کے رسول میں آپ کے درود پاک کے لیے فارغ کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ مشہور ہے، فرماتے ہیں کہ اگر دیگر فرائض اور دیگر ذمہ داریاں پڑھنے پڑھانے کی نہ ہوتی تو اپنے کا زندگی کا سارا وقت ہی درود پاک پڑھنے کے لیے فارغ کر دیتا۔ ہم کو اہمیت نہیں ہے اس کی، اور بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر اللہ رب العالمین کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے 1 پر 10، اب اگر کسی نے 100 پڑھ لیا تو کتنی رحمتیں ہو گئی بولو؟ ظاہر ہے 1 پر 10 ہے تو پھر 100 پر کتنی؟ 1000، بلکہ 1 پر 10 نہیں 40 رحمتیں کتنی ہیں؟ یعنی 40 فائدے ہو رہے ہیں نا اس کو۔ اب اگر کسی شخص نے 100 مرتبہ پڑھ لیا، کیا کہنے، 100 مرتبہ میں تقریباً 1000، اور 1000 مرتبہ پڑھ لیے تو 10,000 یا 1,00,000، اور 10,000 مرتبہ پڑھ لیے تو، جبکہ آپ اندازہ لگائیے بیت اللہ شریف اگر ہم جائیں تو بیت اللہ کو جا کر دیکھنے کے بعد 20 رحمتیں ملتی ہے، اور آپ یہاں اپنے مسجد میں درود پاک پڑھ رہے ہیں اور لاکھوں رحمتیں اللہ تعالیٰ آپ پر نازل فرما۔ کتنی خوش نصیبی کی بات۔ اس لیے طے کر لیں 300 سے لے کر 3000 تک اور 10,000 تک کا معمول درود پاک کا روزانہ ہم بنانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے افضل درود شریف درود ابراہیم ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ آپ جون سا چاہے درود شریف پڑھ لیں اور جتنی چاہیں آپ مقدار بنا لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا رہے۔ یہ تو قرآن مجید کی تلاوت کی ترتیب آپ اس طرح بنائیں درود پاک کی، پھر اسی طرح سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہے، چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ خوب کثرت کی جائے، چلتے پھرتے اٹھتے، زبان ہماری خاموش نہ رہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، چلتے پھرتے آپ اسی طریقے سے مذاکرے کرتے رہیے، اور یہ سارے معمولات میں انشاءاللہ العزیز ہمارا سارا وقت پورا ہوتا رہے گا۔ دعا کے لیے 2 وقت تو مختص کر دیجئے، ایک تہجد کا وقت اور دوسرا افطار سے پہلے۔ حدیث پاک میں ہے کہ روزے دار کی جتنی دعائیں ہوں گی، ایک دعا تو طے ہے کہ اللہ قبول فرمانے ہی والے ہیں۔ میں تو کہوں گا کہ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ دعا کرتے بیٹھے، لیکن افطار کے وقت کی دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت تو باضابطہ اعلان ہوتا ہے۔ اس لیے اس وقت آپ اپنی خصوصی طور پر دعاؤں میں اپنے اوقات کو استعمال کرتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خصوصی طور پر رجوع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ معمولات انشاءاللہ ہمارے کرنے کے ہیں جو اعتکاف میں ہم کو انجام دینا ہے۔ اسی کے ساتھ 2 ساتھی بیٹھے ہیں اعتکاف میں، تو آپس میں ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کا معمول کر لیں۔ کسی کی نماز اچھی ہے تو وہ اس کی نماز اچھی بنانے کی فکر کر لیں، جس کی نماز زیادہ اچھی نہیں۔ قرآن مجید کسی کا اچھا ہے وہ اس کا قرآن مجید اچھا بنا لیں، جس کا قرآن مجید اچھا نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ 2 لوگ ہیں، ایک دوسرے میں طے کر لیں، بھائی دیکھیے آپ میری نگرانی کرتے رہیں، میں آپ کی نگرانی کرتا رہوں گا۔ اس اللہ کے گھر میں بھی خلاف سنت اگر کوئی عمل مجھ سے ہو رہا ہے تو آپ میری اصلاح کرتے رہیں، اور آپ سے ہو رہا ہے میں آپ کی اصلاح کرتا رہوں گا۔
اور سنت کے مطابق ہم اپنا پورا وقت یہاں گزارنے کی فکر کریں گے۔ اس ترتیب سے انشاءاللہ 20 رمضان کی مغرب سے تو 29 یا 30 جب بھی چاند نظر آئے وہاں کی مغرب تک آپ کا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف پورا ہوتا رہے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف جو ہے یہ محلے کی ہر مسجد والوں نے کرنا چاہیے، محلے کی ایک ہی مسجد یا ہر مسجد پر، بہتر یہی ہے کہ محلے کی ہر مسجد میں معتکف رہے۔ اور اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری اصلاح اور تربیت کسی مربی اور ماشاءاللہ کوئی شیخ کامل ہے یا بڑا عالم دین ہے، ان کے صحبت میں رہ کر میرا اعتکاف اچھا ہو سکتا ہے، تو ایسا اعتکاف ضرور کرنا چاہیے تاکہ تربیت بھی ہو اور اعتکاف بھی ہمارا پورا مسنون طریقے پر پورا ہو رہا۔ یہ ترتیبات کے مطابق عمل کیا جائے۔ اب کچھ ضروری باتیں ہیں۔ اعتکاف باہر کن کن ضرورتوں سے نکل سکتے ہیں، میں نے وہ باتیں بتا دیا آپ کو، ایک طبعی ضرورت اور ایک شرعی ضرورت، دو مقصد کے لیے آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ اب ذرا انہی باتوں کو کھل کر سمجھیے کہ وضو بنانے کے لیے اگر ہم کو وضو ہے تو جس شخص کو پہلا وضو ہے، وضو بنانے کے بعد اب دوبارہ وضو کرنے کے لیے جانے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ وضو پر ڈبل وضو کر نہیں سکتے، آپ کا وضو ہے بس کافی ہے، ایک مرتبہ وضو ہے بس یوں ہی جا رہے ہیں، یہ غلط عمل ہے۔ اعتکاف کی حالت میں خواہ کے بغیر ضرورت کے وضو کرنے کے لیے نہیں جایا جا سکتا ہے، اور جب بھی وضو کرنے کے لیے جائیں تو ضرور 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا اگر اہتمام کریں، ورنہ یہ ہے کہ یوں ہی اگر وضو کر لیا تو اس کا اعتکاف بھی خطرے میں رہے گا۔ ہاتھ دھونے کے لیے باہر نہیں جایا جا سکتا، ہاتھ دھونے کے لیے آپ مسجد میں کھڑے رہیے اور مسجد میں کھڑے رہ کر آپ اندر سے ہاتھ دھوئیے، پانی باہر بعد میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ باضابطہ صرف ہاتھ دھونے کے لیے، کلی کرنے کے لیے باہر نہیں جا سکتے۔ اگر اندر کوئی ہے تو ان سے کہا جائے بھائی یہاں سے آپ ہمیں پانی دیجئے، اور وہ ان کے ذریعے سے پانی لے کر آپ اپنی یہ ضرورت پوری کریں گے، ورنہ یہ ہے کہ اپنے پاس یہاں پانی بھی پہلے سے، اسی لیے پہلے پانی کا انتظام بھی ہو سکے اندر کر لیا جائے۔ پانی کی بوتل ہے، ضروری چیزیں ہیں۔ اب بات ایسی ہے مثال کے طور پر آپ کی سحری کا وقت ہے اور پانی کی فریج تو باہر ہے، اب پانی بھی ضروری ہے، پیے بغیر چارہ نہیں ہے، دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، آپ جا کر پانی پی سکتے ہیں، یہ ہماری طبعی ضرورت میں داخل ہے۔ لیکن یوں ہی جا کر آپ وہاں بیٹھ رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مسجد میں بیٹھ کر بس برتن دھونے باہر جا رہے ہیں، دسترخوان صاف کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں، پلیٹ دھونے کو باہر جا رہے ہیں، یہ سب صحیح عمل نہیں ہے۔ ہم نے اعتکاف سیکھا ہی نہیں، اس لیے ساری گڑبڑیں کر دیتے ہیں۔ بیڑی پینے باہر جا رہے ہیں، سگریٹ پینے باہر جا رہے ہیں، تمباکو کھانے باہر جا رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بیڑی پینے والا سگریٹ کا اور تمباکو کا عادی ہے تب بھی وہ طہارت کے بہانے باہر جائے، بس وہاں سے واپس آنے تک جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میں اپنی بیڑی اور سگریٹ اور تمباکو کا تقاضا پورا کر لے، بس کافی ہے۔ اس میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کر سکتا۔ اعتکاف سیکھنے کی چیز ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں۔ اسی طرح غسل کرنے کے لیے بہت گرمی ہو رہی ہے، میں غسل کرتا ہوں، غسل کرنے کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کپڑے تبدیل کرنا ہے، حمام میں جا کر تبدیل کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے حمام میں نہیں جا سکتے، آپ مسجد ہی میں اپنے کپڑے تبدیل کر لیں گے۔ فرض غسل کے لیے البتہ باہر نکل سکتے ہیں، فرض غسل کے لیے جانے کی اجازت ہے۔ فرض غسل کے علاوہ دیگر غسلوں کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اب اگر بات ایسی ہے کہ مثلا کوئی کہے کہ جمعہ کے دن مجھے غسل کرنا ہے، تو کوئی مسجد میں ایسا غسل خانہ اور حمام ہے، بیت الخلاء ہے کہ بیت الخلاء کر لیا، اور وہیں پر کہیں بازو میں ایسا ہے کہ جتنے دیر میں وضو ہوتا ہے اتنی ہی دیر میں وہ اپنے بدن پر سے صرف پانی بہا لے بغیر صابن وابن لگا کر، اس کے حد تک گنجائش نکل سکتی ہے۔ باقی کوئی وہیں صابن وابن لگا کے نہاتا بیٹھا تو یہ غلط ہو گیا اس طرح۔
اعتکاف اسی کا نام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو معتکف بنا کر معتکف میں رہے، حدود مسجد ہی میں اندر رہے۔ اور میں نے بتایا کہ حدود مسجد، شرعی مسجد میں رہے، احاطے مسجد میں رہنے کا نام اعتکاف نہیں ہے کہ آپ باہر کہیں بھی ٹہل رہے ہیں، اور اس سے اعتکاف خراب ہو جائے گا اگر ایسی کوئی شکل، کوئی حرکت اختیار کرے۔ بہرحال اصل مقصد اعتکاف کا شب قدر کی تلاشی ہے، اس لیے یہ طے کر لیں کہ طاق راتیں پوری بیدار رہ کر اور جاگ کر گزاریں گے انشاءاللہ، اور صرف جاگیں گے نہیں بلکہ دراصل اصول کریں گے کہ اس میں قیام اللیل، نوافل کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ذکر و اذکار، دعاؤں کا اہتمام، رجوع اللہ، اللہ سے اپنا خصوصی تعلق، یہ ساری کیفیات بنائے رکھیں گے انشاءاللہ تو ہمارا اعتکاف نورانی بھی بنے گا، اور اللہ سے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کی رضا اس کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح شرعی اصولوں کی بنیاد پر سنت کے مطابق ہم سب کو اپنا اعتکاف مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ سوال کریں تاکہ معلومات ہو جائے۔ ہاں بولو۔ برش وضو کرنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے مسواک کا استعمال کیجیے۔ مسواک ہر حالت میں کیجیے، احرام کی حالت میں بھی مسواک کیا جا سکتا ہے، اور جہاں تک ٹوتھ پیسٹ کرتے بیٹھے کب تک بھی، لیکن یہ ہے کہ کوئی وہ طبعی ضرورت ہے اگر تو آپ اس کو اتنا زیادہ وقت اس میں نہ ڈالیں جتنا مسواک میں لگتا ہے، اتنے وقت میں آپ اپنا اگر اس میں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے۔ حدود میں اگر برش کرے تو باہر جاتے چل سکتا ہے، وضو کے دوران ہو سکتا ہے۔ نزدیک کے اندر مچھی بڑھ جاتی ہے گاڑی، مچھی بڑھنے کے واسطے گاڑی کرنے کے واسطے باہر جا سکتے نہیں، اگر ایسی بھی شکل ہے آپ مسجد میں کھڑے رہیے اور چہرہ باہر کر کے مونچھیں صاف کر دیجئے۔ مونچھ صاف کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جایا جا سکتا ہے، کرنا ہی ہے تو مسجد میں کھڑے رہیں گے اور ہمارا چہرہ مسجد کے باہر رکھ کر آپ اس طریقے سے اس کو صاف کریں گے۔ ناخن بھی کاٹنے ہیں، اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ باہر اس طریقے سے کاٹیں، یا یہ ہے کہ کسی صاف کپڑے پر کر کے آپ یہ چیز جو ہے باہر لے جا کر جھٹک دیں، اس کا اہتمام کرائیں۔ ہاں، سلام کا جواب، اور جہاں تک بات یہ ہے کہ آپ اگر وضو کرنے کے لیے باہر گئے یا طبعی ضرورت کے لیے باہر چلے گئے، یا آپ کے مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی اور راستے میں کہیں نماز کے لیے گئے تو راستے میں کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ کوئی جائز بات کرنا چاہتا ہے تو ضروری بات چلتے چلتے کر سکتے ہیں، چلتے چلتے رک کر اگر 1 منٹ بھی رک گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جنازہ نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے نہیں، نماز جنازہ کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں نکلا جا سکتا۔ آپ جس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہیں رہے، اگرچہ کہ اسی مسجد میں اعلان ہوا کہ باہر نماز جنازہ ہے تو اعتکاف والے احباب ان کو اللہ وہیں اعتکاف کا نماز جنازہ کا بھی ثواب عطا فرما رہا ہے، وہ نماز جنازہ کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ ہاتھ بھی دھو سکتے ہیں باہر ہوتے ہیں۔ ہاں، وہی ہاتھ کو تو بتایا، باہر ہاتھ باہر کر کے دھو لیا جائے، ہاتھ دھونے کے لیے نہیں آنا چاہیے۔ کے اندر موبائل کا کیا استعمال ہونا چاہیے؟ اکثر لوگ موبائل پہ گھنٹہ ہاں، یہ بات بھی ہے کہ موبائل لے کر اعتکاف کی حالت میں بیٹھتے ہیں لوگ، تو موبائل، دیکھیے یہ بات ہے کہ مسجد میں دنیاوی بات کرنا جائز نہیں ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جب مسجد میں بیٹھیں اور دنیاوی بات چیت ہونے لگے تو اللہ کا فرشتہ پہلے کہتا ہے اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا، پھر بھی وہ بات کر رہا ہے تو فرشتہ پھر اس سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جا، ابھی 1 منٹ پہلے دوست تھا اللہ کا، 1 ہی منٹ میں وہ دنیا کی باتیں کرنے کی نحوست سے دشمن بن گیا۔ موبائل پر بھی ایسے ہی گپ شپ بیویوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ نہیں، بھائی ضروری بات کرو، گھر میں سب خیریت سے؟ خیریت ہے، اللہ سب کو عافیت میں رکھے، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ بھائی میرا کھانا نہیں بھیجے اب تک، آپ نے کھانا بھیجیے، میں انتظار کر رہا ہوں، تھوڑا سا وقت باقی ہے، بات ختم ہو گئی۔ ابھی پہلے دن جب داخل ہوتے 2 منٹ، اس طرح سے اپنا ضروری بات کر لیں۔ اب بعض لوگ
بعض لوگ پھر اس میں ترتیب یہ بناتے ہیں، خبریں بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، دوستوں سے بھی باتیں کرتے ہیں، تجارت کی باتیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی ظاہر ہے کہ پہلے ہی آپ یہ سارے پلاننگ پہلے بنا دیتے کیا کرنا ہے۔ جو لوگ اس طریقے کا عمل کرتے ہیں وہ مسجد کا ماحول بھی خراب کر دیتے ہیں اور اپنی عبادت کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ آپ نے جتنا کمایا یہ ایسے دنیاوی بات چیت کرنے کی وجہ سے وہ گم جاتا ہے، تو اس سے اچھا تو یہ تھا کہ کماتے ہی نہیں، کہ اپنے ہی ہاتھ سے گما رہے ہیں۔ جب کما لیا ہے تو حفاظت آپ کے ذمہ لازم ہے، اس کی حفاظت کی جائے۔ لہٰذا مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی بات چیت نہیں کرنا چاہیے۔ دنیاوی بات چیت سے مراد کیا خبریں چل رہی، الیکشن کی کیا خبر ہے، اپنے محلے سے کون ہے، شہر میں کیا چل رہا، مثلاً یہ۔ دوسرے، گھر میں پیسے جو رکھے ہوئے تھے زیادہ تو خرچہ نہیں کر رہے، کتنے بچے، میرے آج تک کوئی، آپ یہ سب چکر پہلے ہی آپ اپنا ذہن مکمل کر کے آئیے۔ دنیاوی بات چیت میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے۔ تجارت سے متعلق فلاں چیز، ہاں بات ایسی ہے کہ آپ نے دکان پر کسی کو رکھا ہے، چھوٹا بیٹا ہے یا آپ کا کوئی نوکر ہے، اس کو بھاؤ معلوم نہیں ہے، وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ فلاں چیز خریدنے کے لیے آئے ہیں اور اس میں اتنے پیسے کم کرنا چاہتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں کم کیا جا سکتا ہے، زیادہ کیا جا سکتا ہے، فلاں جگہ وہ چیز رکھی ہوئی ہے، جتنا سوال ہے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ لیکن باضابطہ اسی لائن کی بات آپ کرتے رہیں، سامان کو گیا کہ نہیں، جاؤ اسے بولو، یہ تو فہرست پہلے ہی آپ بنا کے رکھتے، یہاں سے بولنے کی ضرورت نہیں۔ طبیعت وغیرہ خراب ہوگی تو دوا مل جا سکتی؟ نہیں، جتنا ممکن ہو سکے ڈاکٹر اگر آ سکتا ہے تو ڈاکٹر کو لانے کی فکر کی جائے، لیکن اگر اب کوئی بیماری ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اب وہ جب بیماری میں جائے گا تو اس دن کا اعتکاف تو بہرحال ٹوٹ جائے گا۔ کسی بھی عذر سے، یہ ایسا عذر ہے کہ بیماری میں بھی اگر کوئی شخص باہر جائے تو جتنی دیر باہر گیا، ظاہر ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی باہر اگر کوئی شخص چلا جائے اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ بیماری میں بات یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کو مسجد میں لانے کی فکر کوشش کرے۔ اب اگر بات یہ ہے کہ حد سے باہر کا معاملہ ہے تو پھر اب اتنے دن کا اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا۔ بات اتنی ہے کہ اس عذر سے باہر نکلنے سے یہ آدمی گناہ گار نہیں ہوگا۔ دو باتیں ہیں، بعض چیزوں سے آدمی کا اعتکاف بھی ٹوٹتا ہے اور گناہ گار بھی ہوتا ہے، اور بعض عذر ایسے ہیں کہ اعتکاف تو ٹوٹتا ہے لیکن گناہ گار نہیں ہوتا ہے، جیسے بیماری کی وجہ سے باہر نکلے، اب ظاہر ہے کہ عذر تھا اس لیے نکلے ہیں تو انشاءاللہ اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اعتکاف ٹوٹ گیا تو ایک ہی دن کے اعتکاف کی قضا لازم ہوتی ہے، ایک دن روزے کے ساتھ بعد میں قضا کر لے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عورتوں کے اعتکاف کا بھی مسئلہ، عورتیں جس جگہ نماز پڑھتی ہیں اپنی وہ نماز کی جگہ، جتنی جگہ لیٹنے اور نماز پڑھنے میں لگتی ہے وہ اپنا بستر لگا دے، بس وہی اس کی مسجد ہے، وہ اسی جگہ پر رہے اور وہاں پر وہ یہ سارے معمولات کرتی رہے بغیر عذر کے، وہ وہاں سے باہر نہ نکلے، ان دو طبعی اور شرعی عذر کے بغیر۔ اب عورت وہاں بیٹھ کر گھر کی بیٹیوں سے، بہو سے بات کرنا چاہے کر سکتی ہے، بیٹی اگر تم کھانا پکاؤ، کوئی چیز کی مدد کی ضرورت ہے تو میرے پاس دو، میں تم کو آٹا گون کے دے سکتی ہوں تو دے سکتی ہے، گیہوں چاول چن کے دینا چاہتی ہے دے سکتی ہے، مدد کر سکتی ہے۔ گھر کے کام کاج میں عورتیں اپنے اعتکاف کی جگہ بیٹھ کر اپنے گھر والیوں کی مدد کر سکتی ہے، لیکن اسی جگہ بیٹھ کر، حتیٰ کہ دونوں ہی میاں بیوی ہیں اور وہ اعتکاف کی جگہ بھی وہی ہے، پکانے کی جگہ بھی وہی ہے، تو وہی بیٹھے بیٹھے اگر وہ پکا سکتی ہے تو پکا بھی سکتی ہے، تو وہی ضرورت ہے، اور وہ باہر جا کر نہیں کر رہی ہے، لہذا اس کے لیے گنجائش ہے۔ اب ایک عورت سنت اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گئی اور روزے کی حالت میں ہے اور اسی حالت میں اس کا ماہواری والا عمل شروع ہو گیا، تو اب جس دن ماہواری شروع ہو گئی بس اسی دن اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا، بس اب وہ باہر نکل سکتی ہے۔ اب چاہے وہ رمضان میں یا رمضان کے بعد
جس دن اعتکاف ٹوٹا تھا اسی دن مثلاً یہ کہے کہ یہ 22ویں روزے کا اعتکاف میرا ٹوٹ گیا، آج میں 22ویں روزے کی قضا کے لیے اعتکاف کرتی ہوں، ہو گیا، تو آپ یہ 22ویں روزے کا اعتکاف جو ہے وہ چاہتی ہے 28ویں روزے میں اسی کی قضا کر لینا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، روزے کے ساتھ شرط ہے، بغیر روزے کے قضا نہیں ہوتی۔ اگر رمضان میں موقع نہیں ملا تو رمضان کے بعد کب بھی کریں، لیکن روزے کے ساتھ اسے ایک دن کے اعتکاف کی قضا کرنی پڑے گی، بس ہو گئے، بات ختم، 10 دن مزید بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ جی، کسی کی طبیعت سیریس ہے تو دیکھنے کے لیے، عیادت کے لیے، ہاں عیادت کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، عیادت کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، جنازے میں شرکت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی گیا تو اعتکاف تو بہرحال ٹوٹ گیا، یہ طے ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ وہ ایسا کوئی قریبی رشتہ دار کی وجہ سے گیا، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، دادا دادی ہے، اب وہاں جانا ہے، نہیں گئے تو اب ظاہر ہے کہ تو وہ یہ سمجھے گا کہ میرا جانا ضروری تھا، اعتکاف تو ٹوٹ گیا، بعد میں ایک دن کی قضا کر لے، باقی جانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ جی ہاں، خوشبو لگائیں، عطر وغیرہ لگانا چاہیے۔ مسجد میں 3 چیزیں ضرور استعمال کر لیں، تسبیح ہر ایک کے پاس رہے، عطر ہر ایک کے پاس رہے، اور مسواک ہر ایک کے پاس رہے، یہ 3 چیزیں لے کر بیٹھیے، مسواک، تسبیح اور عطر ہر ایک کے پاس رہنا چاہیے۔ اگرچہ کہ یہ بات ہے، لیکن بات ایسی ہی ہے کہ مسجد کے باہر ایسے کام کے لیے نہیں جایا جا سکتا ہے، مسجد کے باہر کسی بھی مقصد سے نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ پہلے ہی مسجد کے ذمہ داروں سے طے کر لیا جائے کہ شرعی مسجد میں تو میں سب کام کر لوں گا، باہر کے کسی کام کو میں نہیں کر سکتا، میں چونکہ اعتکاف میں۔ کسی کو فون وغیرہ کر کے بلایا جائے، یا پہلے ہی بٹن کی ایسی ترتیب بنائی جائے کہ مسجد ہی میں سے وہ سارے کام کیے جا سکیں، لیکن باضابطہ اس مقصد کی عادت بنا کر نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد کے لائٹ وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ چونکہ مسجد کی لائٹ، مسجد کے پنکھے غیر ضروری نہ جلائیں، بعض لوگ اکیلے ہوتے ہیں 2 پنکھے جلا لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ مسجد کی اتنی ہی چیز استعمال کریں جتنی ضرورت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ دینے والی کی نیت یہی ہوتی ہے نمازیوں کو، مسجد میں رہنے والوں کو راحت ملے، اب ظاہر ہے کہ معتکفین کو نہیں تو کس کو راحت پہنچائیں گے، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی نسبت پر کام ہو رہا ہے، لہٰذا اس میں پنکھا بھی جلایا جا سکتا ہے، لائٹ بھی جلائی جا سکتی ہے، ان باتوں کی کوشش فکر کی جا سکتی ہے۔ جی نہیں، کوئی ضروری نہیں، پردہ کریں۔ جی نہیں، بات ایسی ہے کہ آپ کو جیسے وضو ہی کے لیے اس وقت وضو کا تقاضا ہے، باضابطہ اس مقصد کو وضو کا بہانہ بنا کے نہیں جا سکتے، لیکن آپ وضو ہی کے لیے جا رہے ہیں اور ضمناً یہ بھی موقع آیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ فوراً وہاں بٹن دبا دیں۔ مسجد میں کپڑے وغیرہ مسجد ہی میں تبدیل نہیں، باہر وقت کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ آپ بیت الخلاء میں ہاں پھر ہاتھ صابن سے دھوئے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ داخلے میں داخل کی مسجد میں اثر اور مغرب کے درمیان جی تحت المسجد پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس وقت تحت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت تو بس آپ نیت کر کے عصر کی نماز کے لیے جب داخل ہو رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن عصر کے بعد نفل پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، عصر سے مغرب تک کوئی نفل نماز نہ پڑھی جائے، اسی طرح فجر کے نماز کے بعد اشراق تک
کوئی نفل نماز نہ پڑھی جائے۔ البتہ آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے، اس کا سجدہ کر سکتے ہیں، اور کوئی فرض نمازوں کی قضا آپ پڑھنے چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، نفل نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، ہمارے اعتکاف کو سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب آپ نے سب تفصیلات سن لی، اس کے مطابق اپنا اعتکاف پورا کرنے کی سب فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور مسجد میں دوسری بات، کوئی مانتا ہے تو آپ اسے بولیں۔ بعض لوگ یعنی اس میں ہٹ دھرمی کر لیتے ہیں، تم بڑے عالم آ گئے، تم ہی سکھانے کے لیے آئے، زمانے سے ہم ایسا کرتے آئے ہیں، اب یہ نئے نئے مسئلے کہاں سے آئے؟ وہ جانے، اس کا کام جانے، آپ اپنے اعتکاف کو بچا لیجیے۔ ہمارا کام حجت کرنا نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے تو بتا دیں، اور وہ مانتا ہے تو قبول کرا کافی ہے، نہیں ہے آپ اس کے چکر میں پڑھ کر وہاں خواہ خواہ کے جھگڑا ٹنٹا نہ کریں، بحث و مباحثہ نہ کریں۔ حدیث میں ویسے بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی تم سے جھگڑنے لگے فوراً کہے انی مرء صائم، میں روزے دار ہوں، میں تم سے جھگڑ نہیں سکتا، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اور وضو کے لیے جب نکلتے باہر داخلے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے، مگر مکروہ وقت نہ ہو تب۔ مکروہ وقت ہے تو پھر اس طرح کی ترتیب ہو۔ اعتکاف کے لیے، اعتکاف میں جو ہے صرف عاقل ہونے کی شرط ہے، بالغ ہونا شرط نہیں ہے، لہذا قریب البلوغ ایسے سمجھدار بچے اگر اعتکاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور عورتیں بھی کر سکتی ہے۔ اب ہمارے یہاں چونکہ مسجدوں میں عورتوں کی کوئی یہاں اہتمام نہیں رہتا ہے، اس لیے عورتیں حرمین شریفین میں وہاں سب انتظامات بھی ہوتے ہیں تو وہاں کر لیتی ہے، یہاں ہمارے یہاں اپنے گھروں پر ہی وہ اعتکاف کرے گی۔ لہٰذا مراہق بچے جتنے ہیں ایسے اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی ہاں ہاں، لڑکیاں کریں، شادی شدہ کریں، ان سب کے لیے گنجائش ہے۔ مرد نہیں، اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، شرعی مسجد ہونی چاہیے، اور مسجد میں بھی وہاں 5 وقت باجماعت نماز ہوتی ہو، یہ بھی ضروری ہے، ایسے ہی کہیں بھی اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما دے، دعا فرما دی۔ نہیں، یہ چونکہ یہ چیزیں اس سے مستثنا ہے، بس جی میں نے پہلے بتایا یہ مسئلہ کہ اس سلسلے میں مسجد میں بیٹھنے سے پہلے مسجد کے متولی سے یا موجودہ کمیٹی سے طے کر لیا جائے کہ اپنے مسجد کی شرعی حدود کتنی ہے، پوچھے بغیر بیٹھے نہیں، اور جب معلوم ہو اب اس سے باہر جائیں گے بس اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے سب معلومات کر کے بیٹھنا چاہیے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، دعا فرما لے۔